صلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ یا توجہ دل کی طرف دلائی گئی جو وجود میں مرکز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا گوشت کے اس لوتھڑے کا نام دل ہے، اور مولانا روم فرماتے ہیں دل بدستاور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ گزر گاہ خلیل اطہر است، دل گزر گاہ جلیل اکبر است۔ رومی فرماتے صاحب دل کو کنٹرول میں لیا، یہ جو اٹکیلیاں کرتا ہے، فرمایا بڑا حج ہے۔ دل کنٹرول میں ہو تو دل کی عظمت ہزار کعبوں سے بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کعبہ اللہ کی خلیل کی گزرگاہ ہے، لیکن جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ میرے قبلہ اپنے گداز لہجے میں فرمایا کرتے ہیں میرے بچوں زندگی کا وظیفہ بنا لو، اٹھتی بہتی ٹرتی پھرتی ستی آنتے جاگ دی، نام جپ دی روتے کھب دی بے سر اسراغ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سان، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کا دی۔ تقوی یہ ہے کہ دل نیکی کی راہوں کا راہی بن جائے۔ بعض علماء نے لکھا گناہوں سے نفرت کا نام تقوی ہے، اور حضرت امام جعفر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے حد کر دی۔ آپ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے باوجود لمحہ لمحہ مالک سے ڈرتا رہے، پتہ نہیں اس نے میرے صبر کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میاں صاحب فرماتے نا پڑھنے ہوتے مان کری نہ تے نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دبے دودھ کڑیا۔ اگر کوئی عمل کر کے ناز کرے گا تو اللہ بے نیاز ہے، عبادت سجدے بندے کے منہ پہ مارے گا۔ بنی اسرائیل میں جوان تھا جو راہ دین سے بھٹکا تھا، مرنے سے پہلے رجوع میں آیا، اور یہ اللہ کی عادت ہے جو سچے دل سے معذرت کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس نے گناہوں سے معذرت کی اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں چند دن کسی نیک شخص کے قدموں میں گزارا۔ اس کی بستی کے پڑوس میں ایک پہاڑ تھا، اور پہاڑ کے دامن میں ایک اللہ والا رہتا تھا جس کی زندگی کا ورد وظیفہ اس کی یادیں تھی، اور اطراف میں اس کی عبادت کے تذکرے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ میں چند دن اس کے قدموں میں گزارا ہوں۔ وہ کہتا نا چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی ڈر گئے، اور چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا پاویں مل نہ لئیے ہلے آن ہزارا، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان دوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج رکھیے جن کا پیر ہزارا۔ اور رومی کہتا صحبت سالے دورا سالے گنا، صحبت تالے دورا تالے گنا۔ اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی۔ یہ شوق سے کھینچ کے اس اللہ والے کے قدموں تک لے آیا۔ ماضی کے اوراق پڑھنے من کی ساری باتیں کہہ ڈالی، دن کے اجالوں میں رات کے سناٹوں میں الجھا بھی ہوں بھٹکا بھی ہوں، تیرا نام سنا تیرے تذکرے سنے، ابھی ابھی اللہ سے معافی مانگ کے آ رہا ہوں، چند دن اپنے قدموں میں مجھے قبول کر لے۔ نیکوکار تھا، شب زندہ دار تھا، لیکن بھائی نہ بھول ہو گئی۔ اس نے اپنا عمل اور آنے والے کا ماضی دیکھا، دھکا دے دیا، کہتا پلٹ جا کہیں تیری بدعمالیوں کی نحوست میرے اوپر نہ بڑھ جائے۔ وہ پلٹ رہا تھا، سینے میں دل کانپنے لگا، آنکھیں برسنے لگی، قدم لڑکھڑانے لگے۔ من کی دنیا میں ڈوب کے کہتے ہیں اللہ تیرے بندے نے جھٹلایا، تیرے بندے نے دھکے دیے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں پلٹ رہا۔ وہ پلٹ رہا تھا، خدا قہر و جلال میں آ گیا، فقط کے پیغمبر کی طرف وحی کی، فرمایا جاؤ اس نیکوکار کے پاس، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے اس رویے کی وجہ سے میں نے تیری ساری عمر کی کمائی غارت کر دی ہے۔ پڑھنے ہوتے مان کری نہ تے نہ آنکھی میں پڑیا، وہ جبار کا ہار سداوے مدہ روڑ دبے دودھ کڑیا۔ فرمایا میرے پیغمبر اسے بھی ڈھونڈو جو شکستہ دل لے کے جا رہا ہے، اس کو میرا پیغام دو کہ تیرے حسن اعتقاد کی وجہ سے تیرے مالک نے تجھ سے درگزر فرمایا ہے۔ تقویٰ کس کا نام ہے؟ عمل کر کے ڈرنے کا نام ہے۔ ہم نے اسلاف کو پڑھا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، خط اتنے بڑے بڑے، لیکن اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں۔ ہمارے تو بلے کچھ نہیں، چغلی غیبت حسد کینہ کی آگ لگی ہے، اور ہم لوگوں کو بے نمازی کے بتانے دیتے ہیں، چند لگے راہ خدا میں خیرات کر کے لوگوں کو کنجوس بھی بولتے ہیں۔ ہم نے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھا، قد بڑے بڑے اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے۔ میں ایک شخص کو اکثر بیان کرتا ہوں، بہت بڑا کام ہے، مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر تقویٰ بیان کروں گا۔ وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی
بھی ہے صحابی بھی ہے، وہ راستگو بھی ہے، وہ راستگو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے چھری نکال لیا۔ یار وہ اتنا عظیم نام ہے۔ میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آتی ہے ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانوں کے تک میں لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ادا اللہ کو پسند آئی۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانوں کے تک میں لگاؤ۔ جبریل اس لباس پہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے نبی دیکھ کر کے فرماتے ہیں جبریل آج کس ادا میں آگے؟ عرض کیا آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، میرے ہی اوپر کیا موقوف ہے، آج کا ٹاٹ کا خرقہ سلطنت سماویہ کا سرکاری لباس قرار ٹھہرایا ہے۔ اتنا بڑا نام اقبال بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے سجدہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق ولی از حق طلب، روح را جز عشق او آرام نیز، عشق کو روزیز پورا شام نیز، ہر کی عشق مصطفیٰ سامان اوز، بہر و بر در گوش ہے دامان اوز۔ اقبال کہتے ہیں جوانوں اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگو، اور اگر سوز مانگنا ہے تو ابو بکر والا مانگو، مولا علی والا مانگو۔ کبھی اقبال کہتے ہیں مالک تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ قد کتنا بڑا ہے یار، آؤ ذرا ان کا تقویٰ دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کاش کہ میں ایک پرندہ ہوتا، ایک شجر سے اڑتا، دوسرے کی ٹہنی پہ بیٹھ جاتا تاکہ میں قیامت کے حساب سے بچ جاتا۔ کبھی کہتے ہیں کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی لکڑی ہوتا، لوگ اس کو جلا دیتے، میں خاک کا ڈھیر بن جاتا۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں بھائی۔ 39 لوگ ایمان لائے، 40واں جوان ایمان لاتا ہے، ناروں کی گونج میں استقبال ہوتا ہے، جن گلیوں سے گزرتا ہے شیطان رستہ بدل لیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ جوان ہوتا، 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، اشرف مبشر میں ہے، عید کا دن ہے اور آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ کسی نے کہا حضور والا آج تو عید کا دن ہے اور آپ رو رہے ہو، تو حضرت عمر فرماتے عید اس کی جس کے روزے قبول ہوئے، جس کے قبول نہیں نہ ہوئے اس کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ اور یار کبھی بچوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے بچوں میرے لیے دعا کیا کرو اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر کی سانسیں پھوٹ رہی ہیں، بیٹے کی گود میں سر ہے، اور فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھو۔ عرض کی ابا جان خیریت؟ فرمایا میں اپنا چہرہ مٹی میں ملنا چاہتا ہوں تاکہ میرے خدا کو میرے حال پہ رحم آ جائے۔ حذیفہ بن یمان بھی حضور کے رازدان ہے، حضور جو کان میں بات کہتے حذیفہ کے کان میں کہتے۔ میرے نبی نے مدینہ کے منافقین کے نام بتائے تھے، صحابہ کہتے ہیں جس جنازے میں حذیفہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی مومن ہے، اور جس جنازے میں حضرت حذیفہ نہ ہوتے ہم جان جاتے یہ کوئی منافق ہے۔ حضرت عمر کا دور ہے اور آپ حذیفہ بن یمان کو بلا کر کے فرماتے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں حضور نے جو تمہیں منافقوں کے نام بتائے ہیں ان ناموں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں آتا؟ کتنے بڑے لوگ ہیں یار، اور اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سادی شیرازی فرماتے ایک شخص اللہ کے گھر میں تڑپ رہا تھا، سنگریزوں پہ سر ہے اور رو رو کے کہتے اللہ اندھا اٹھانا، اللہ اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگنہار کی تھی، کوئی میرے جیسا نالائق گناہوں کا بوجھ اٹھا کے ساتھ سمندر پار گیا، جرم یاد آئے تو تڑپ گیا۔ او بھائی وہ شخص جو تڑپ تڑپ کے اللہ سے ایک ہی بات کہتا اللہ اندھا اٹھانا شرمندہ نہ کرنا، آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وہ وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے بھائی جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے خصوص فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس نے 26 سال دین پڑھا، پھر 40 سال دین پڑھایا اور نتائج امت کو دیے 1,20,000 مستند علماء تیار کر کے اس امت کو پیش کیے۔ اور اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گی، یہاں 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ رکیں گے پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے گھر میں تڑپتے پائے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، طواف کعبہ کر رہے ہیں، لبیک کہا تو وہیں گر گئے۔
پاس جو لوگ تھے انہوں نے آب زمزم چھڑکا، ہوش آیا، سوال کیا حضرت طبیعت میں طوفان کہاں سے آیا کہ آپ کی ہوش اڑا کے لے گیا؟ تو آپ فرماتے جب میں نے لبیک کہا نا تو مجھے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے۔ رکیے گا صاحب، میں اور آپ بھی حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ہماری حالت شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہوتی ہے، عبداللہ ابن مبارک جیسی ہوتی ہے۔ یہ تو بڑے معقول لوگ تھے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ واصل باللہ ہوتے تھے، جنازے اٹھتے تھے، ان کی ذات سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے راستے لیے، لیکن اللہ کے گھر میں کس حالت میں پائے گئے؟ تڑپتے پائے گئے۔ ہم اللہ کے گھر میں گئے اور ہم تو باقی گناہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہمیں تو خوف ہونا چاہیے تھا کہ کہیں جدہ ایئرپورٹ سے دودکار کیا جائے کہ میری پاک سرزمین پہ ان کے گندے قدم نہ لگے۔ ہم اللہ کے گھر میں گئے تو ہماری حالت کیا ہوئی؟ مطاف آنسو سے مر گیا۔ غلاف کعبہ سے اٹھے تو ماضی کی تلخیاں یاد آئیں، کیے ہوئے جرم گناہ ساتھ دے گئے اور اللہ سے جا کر کے معذرت کرتے رہے۔ نہیں بھائی، میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا ہے، جیب سے موبائل نکالا، تصویر بنائی اور اس کو فیس بک پہ ڈال دیا، ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے۔ گزرتے لوگوں سے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ میری تصویر بنا، بیت اللہ کی طرف منہ ہے، دعا والی آیت ہے، دعا مانگ لے، مصنوعی بات تھے اور تقاضا ہے کہ میری تصویر بناؤ۔ کہاں کھڑے ہو بھائی؟ جہاں اللہ کی 120 نعمت اتر رہی ہے، کہاں کھڑے ہو؟ جہاں طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے کہ ان راہوں سے محمد عربی گزرے ہیں اور ہم نے وہاں جا کے چھلوں والے کام کیے، اور یہاں ہم لوگ پھر کہتے ہیں ترغیب کے لیے 6 فٹ کا کب ترغیب کیوں نہیں دیتا؟ 3 تصویروں سے پھیلا ہے۔ معذرت سے کہوں گا یہ نفس کی چالیں ہیں اور یہ صرف دکھلاوے والا عمل ہے۔ ہمارا کام، ہمارا کہنا بھائی کچھ نیکی گمنام کیا کرو، وہ اللہ کے لیے یار کچھ کام کیا کرو، اس کا صلہ آخرت میں اللہ سے لو یار۔ سب کچھ دنیا میں دکھا کر کے کیا ملے گا آپ کو؟ یہ تو مکہ ہے نا، ہم نے مدینہ میں بھی لوگوں کو دیکھا، یہاں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ابھی جب پروگرام ختم ہوگا تو آخر میں یہاں بات بند ہوتے ہیں، ہم نے آنکھیں بند ہوتی ہیں اور خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے جاتے ہیں اور یہاں کھڑے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، خود کو کھینچ کے وہاں لیں گے۔ بھائی جان کسی کو حضور کا در نصیب ہو جائے، یہاں سے ہم فضاؤں میں اڑے اور ہم حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جائے، 4,500-5,000 کلومیٹر کا سفر کر کے حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے، تو وہاں تو کیفیات کا جہان ہونا چاہیے نا۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم نے مدینہ میں بھی لوگوں کی حالت دیکھی ہے۔ یہاں ہاتھ یہاں باندھے میرے ٹیچر سلیم دلاوی حفیظ طائف کی شکل تک بہت اچھا لکھتے ہیں اور تخیلات میں خود کو کھینچ کے وہ در حبیب تک لے جاتے ہیں، منظر بڑا خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے برکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چوکھیں اڑل دے، لو دا سینہ پاٹ دے، آقا جی دل نوں ساڑ دے، کوتے تے کوتا کھا رہے ہیں، وہماں وچ ڈبدا جا رہے ہیں، دسیاں نہ چلنا تارے ہیں، رائیاں تو پچھ کھا رہے ہیں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقش پکاندا جاونا، کر لے کرینا اجدا ہونا مدینہ اجدا، ویلے تے ڈاڈے یا نبی، پلے دی ساڈے یا نبی، بیٹھے تو راڈے یا نبی، امتی تو ہاڈے یا نبی، ہجرا دے پھنی اشوق دے، مڑ مڑ کے ایہو کوک دے، آمد مرادہ پک کے قسمت لے جاون تھک کے، سونا مدینہ تک کے بیجامہ جسم تھک کے، ٹھنڈی ہوا تے لگ جائے تے آنکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے اٹھے تو پردہ جا کے، خوابہ جھیلا پا کے، آقا یا آکھنا آ کے، رامت اس سختی جھل کے، آئے دوروں چل کے، الفت دے ڈاکو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنندے آ گیا، سانو پسندے آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے امی دیتی غریبی یا رسول اللہ۔ تو بھائی یہاں جذبات یہ ہیں، کیفیات کا جہان ہے، حضور کا در نصیب ہو، باب السلام سے داخلہ ملے تو وہاں تو رواں سلام کہیں نا۔ ہمیں مدینہ میں ایک دوست ملے، کہانی سناتے، وہاں ایک بوڑھے بزرگ ہیں، پرانے رہنے والے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت ہمیں کیسے پتا چلے کہ حضور کی بارگاہ میں ہمارا سلام قبول ہو گیا ہے؟ دل کو چھو لینے والی کہانی سنائی۔ آپ فرماتے ہیں خواجہ شریف کے سامنے گزرتے ہوئے آنکھیں بھیگ جائیں تو سمجھ لو کہ حضور کی بارگاہ میں سلام قبول ہو گیا ہے۔ تو بھائی وہاں تو جھکی آنکھیں، برستی آنکھیں اور بارگاہ رسالت باب میں سلام کہا جائے، انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا، ایک ہاتھ میں 5 ریال کا جوتا، کیا اوقات ہے اس جوتے کی یار، اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور لائیو کال چل رہی ہوتی ہے، اور ہم وہاں لوگوں سے تقاضا، بلکہ وہاں تو ہم لائیو کال چلا کے کہہ رہے ہیں حضور کو سلام کر لو، حضور کو سلام کر لو۔ آج بھی حکم یہ ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، وہاں سانسوں کا شور بے ادبی کہلاتا ہے۔
اور اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھو، امام مالک 40 سال روزے رسول میں رہے، ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کتاب کا فرق پلٹا ہوا آواز بھی پیدا ہوئی ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں دیوار کھڑی کر دی جہاں میرے نبی کی پیشانی لگتی تھی، مصلی کھینچ کے پیچھے لے آئے، جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ابوبکر کی پیشانی لگتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا مدینے میں جاؤ تو آنکھیں بھی پوری نہ کھولو۔ امام مالک جب مدینے کی گلی بازار سے گزرتے دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے، کندھے زخمی ہو جاتے۔ کسی نے کہا حضرت حضور کے شہر مدینہ کی گلی بازار اتنے تنگ سوڑے تو نہیں کہ آپ دیوار کے ساتھ لگ کے گزرتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ گلیاں بازار وہ ہیں جہاں سے میرے محبوب گزرے۔ احتیاط اس لیے ہے کہ کہیں بے خبری میں میرا پاؤں وہاں نہ آ جائے جہاں میرے رسول کے قدم لگے ہیں۔ کوئی اس وقت کا ادب کیا تھا؟ ہم مکہ میں گئے تو تصویریں بناتے رہے، مدینے میں گئے تو جوتے ہاتھ میں اٹھائے اونچی اونچی آوازیں بولتے رہے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور ہر جان دے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یہ خطاب آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ میری زندگی کے تقریباً 38 سال بیت گئے، آپ میں سے کسی کے 25، کسی کے 50، کسی کے 20 گزر گئے۔ زمین کی عدالت لگائیے گا بھائی تھوڑی دیر کے لیے، آپ بھی اور میں بھی، میں اور آپ دیکھیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ منانم کے مندانم اچھی طرح جانتا ہوں اپنے آپ کو، یہاں کیا ہو اور میری نجی زندگی کیسی ہے، بندہ اپنے آپ کو نہیں جانتے نا۔ آپ کہاں کھڑے ہو، میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ ہم سے تقاضا ہے بھائی مستقبل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، یہ دنیا ہے نا، مستقبل روشن نہ بھی ہو تو محنت تو ہے۔ آج بھی 18 گھنٹے کام ہے، پردیس کے دھکے بھی ہیں۔ آرزو کیا ہے؟ ہمسائے کے گھر سے بڑا گھر چاہتے ہیں، ہمسائے کے گھر میں کھڑی گاڑی سے بڑی گاڑی چاہتے ہیں۔ ہم گجرات کا امیر ترین شخص بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ خوابوں کی تکمیل کے لیے دوڑ تو لگانا پڑتی ہے۔ اللہ کی عادت ہے، جو جس میدان میں دوڑتا ہے اللہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ لوگ ہمارے ہاں مثالیں دیتے ہیں، ریڈی پہ کھڑا تھا کل تک یہاں جو ہے وہ پاپڑ بیچتا تھا، دوبارے بیچتا تھا، آج لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے۔ کہانی ہم اپنے بچوں کو سنا دیں، بچوں اس نے محنت بڑی کی، ہم نے اس کو نیند دیتے نہیں دیکھا، ہم نے اس کو فیکٹریوں میں دھکے کھاتے دیکھا، ہم نے اس کو پردیس کی زندگی گزارتے دیکھا۔ یہاں ہم مثالیں دیتے ہیں بھائی جان یہ میدان دنیا کا تھا، تھوڑا اور توڑنے والوں کو صلہ ملا، 5 کروڑ کا گھر ملا، بڑی گاڑی ملی، معاشرے میں نام بنا۔ دنیا کی محنت اور محنت کا صلہ ہے۔ اگر آخرت کے لیے محنت ہوگی تو کیا صلہ نہیں ملے گا؟ آخرت کی جنہوں نے محنت کی ان کا نام علی حجویری ہے، آخرت کی جنہوں نے محنت کی اس کا نام شاہ دولہ ہے۔ تو بھائی جو جس میدان میں دوڑتا ہے اس میدان میں ان کا نام بنتا ہے۔ لیکن ہم نے دنیا کے پیچھے تو دوڑ لگائی، لیکن اپنی آخرت کے لیے ہم نے لوگوں کو بے نیاز دیکھا ہے۔ آخرت کی کہانی تو سنائے تو لوگ کہنا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے مٹھا، ہم کہتے ہیں آئے گی تو دیکھی رہے گی۔ کسی کو کوئی بات نہ آئے وہ کہتے ہیں مولوی بخشے گئے ایسے بھی بخشے جانے۔ اور بھائی ایسا اپنی قبر ہی جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میرے قول و فعل میں تضاد ہوا، میں منصب سے اگر خیانت کروں گا تو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ میری قبر میں اور میں آپ کی قبر میں، اپنی اپنی قبر میں جانا، اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام کیا ہے یار؟ راستہ دکھاتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے آپ کر لو۔ سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی ہو بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو۔ ہم نے کبھی مولوی لا کے کھڑا کیا، کبھی مفید صاحب کو لا کے کھڑا کیا، اور بات دلیل آدمی ہم نے ایسے بھی دیکھے، وہ کہتا ہے ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی۔ بھائی جان یہ کوئی گجرات کا یہ دریا ہے جہاں پار کر کے آپ دوسری طرف چلے جاؤ گے؟ یہ کوئی تماشا ہے بھائی؟ میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور ایک دھماکے کی آواز آئی، صحابہ سے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائے، فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچا ہے۔ 70 سال جاتے اور 70 سال آتے لگے۔ ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوئی؟ 140 سال کی ایک ڈبکی ہے۔ کتنا دلیر آدمی ہے، کہتے ہیں ایک ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی۔ تو دنیا کی آگ کی عادت جانتے ہیں، یہ جلا کے خاک کرتی ہے، جان چھوڑتی ہے۔ لیکن جہنم کی آگ تارکون کی طرح ہوگی، لوگ کی طرح ہوگی، جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی، وہ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی۔ ایک جوان اس کو کسی عورت نے دعوت زنا دی، حسن سج کے سامنے کھڑا ہے، پاس چراغ چل رہا تھا، ہاتھ آگے بڑھایا، تھوڑی سی اس کی تبش ہاتھ کو چھوئی تو اس کو مخاطب ہو کے کہا کہ میں اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟
خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا، چٹی چادر کھونا والی داغ نہ نامی جڑیاں، حشر دیاڑے پھر نہ کی حال ربا کی بنیا۔ وہ ایک بڑی اپنے بچوں کی شکایت اللہ والے کے پاس لے کے آ گئی کہ نالائق نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا میرا سوال ہے، اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے، کیا کرو گے؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی۔ تو آپ فرماتے بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے کہا ڈبکی لگے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ ہم نے کہا مولوی بخشیں گے، ہم بھی بخشے جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے میٹھا۔ ہم نے کہا آئے گی تے دیکھی جائے گی۔ او بھائی اگر اسی طرح بے نیازی سے زندگی گزارنی، من مانی کی بے مہار زندگی گزاری، نقطۂ انجام کو کیا نہیں پہنچنا؟ آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مزے ہیں تو کیا حساب نہیں دینا پڑے گا۔ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا اس نے انہی مزوں سے بچ سکتا ہے؟ سہولت پیدا کر رہا ہے بھائی، ہم پرواہ کرنا چھوڑ دیں تو کیا آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ تقاضا ہے کہ مستقبل کے لیے کیا آگے بھیجا، بات عمل کی ہو رہی ہے۔ اگر وہاں اعمال کا لشکر لے کے نہیں جائیں گے تو پچھتاوا ہوگا، ان کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا کے جائیں گے تو ہمیں رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عمل ساتھ جائیں گے تو نجات ہوگی، اور اگر عمل نہیں ہوگے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اگر اس دنیا میں زندگی بے مہار گزاری، مزے لیتے رہے تو بھائی جان آخرت کے معاملے بڑے ڈاڈے ہیں۔ وہ ایک گڑیا تھی بادشاہ کے لیے پھولوں کی سیج سجاتی تھی، سوا من پھول لگتے وہ آتا، خواب خرگوش کے مزے لیتا۔ ایک دفعہ اس نے پھولوں کی سیج سجائی، آنے میں بھی تھوڑی سی تاخیر تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی بادشاہ کے آنے میں کچھ وقت ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے اس چارپائی پہ لیٹ کے دیکھوں مزہ کتنا ہے۔ بعد کی چارپائیوں پہ سونے والوں کو اتنا ملائم بستر ملا کہ آنکھ لگ گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب بادشاہ اپنے مقررہ وقت پہ آیا، اپنی سیج میں معمولی ملازمت دیکھی، غیرت سے لال پیلا ہو گیا۔ ان کے بھی ناز نخرے اپنے ہوتے ہیں۔ جلاد کو کہتا الٹا لڑکا کوڑے مارے، اس کی جان نکلی، ہڈیوں میں کھوتا بھی نہیں تھا۔ جب کوڑا لگتا تو چیخیں مار کے روتی ہے۔ اچانک تیور بدل لیا، رونے کی بجائے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا، کہا رکو، اس سے پوچھو روتی کیوں ہے؟ کہتی ہے یہ بھی کچھ سوال ہے، کوڑا لگتا ہے جان جاتی ہے۔ کہا ہنستی کیوں ہو؟ کہا میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ میں تو صرف 2 لمحوں کے لیے آئی ہوں، اور اس سیج پہ لیٹنے کی اتنی مار کھائی ہے، جس کو عمر ہوگی اس پر لیٹ دے اس کا کیا بنے گا؟ او بھائی اگر مزے ہیں تو حساب دینا پڑے گا۔ ابراہیم بن ادہم کی چھت پہ بہلول ٹہر رہے تھے، قدموں کی آہٹ سنی، پوچھا کون؟ فقیر بول اٹھا۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا تلاش کر رہا ہوں۔ بادشاہ کی ہنسی نکل ہے، کہا پگلے کبھی چھتوں سے بھی اونٹ ملے ہیں؟ اقبال کہتے بات میں سادہ و آزادہ، معنی میں دقیق، فقیر لوگ بات مختصر سی کرتے ہیں لیکن باتیں حکمت سے بری ہوتی ہیں۔ کہا حضور والا اگر چھتوں سے اونٹ نہیں نہ ملتے تو پھر نرم اور گداز بستروں پر رب بھی نہیں ملتا۔ دل کے آئینے میں چوٹ لگی، سلطنت کو لات ماری، جنگلوں میں بھاگ نکلا، اتنا نام لیا کہ ہستی ہی مٹا دی۔ دجلہ کی پہنچے گواہ ہیں، یہ وہی ابراہیم بن ادہم تھا، وہاں بیٹھ کے گزری سی رہا تھا، پاس سے جایا کا بندہ گزرا، اس نے دیکھ کر کے پہچان لیا، بڑی حسرت سے کہتا ہے حضور والا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ بات نہیں کی، ہاتھ میں سوئی تھی، پانی کی بوجھوں کے سپرد کی، آواز دی مچھلی سوئی لے آ، مچھلی منہ میں سوئی لے آئی۔ کہا بتا وہ شاہی اچھی یا یہ گدائی اچھی؟ کوئی جو اس کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ آئیے بھائی میں اور آپ ان راہوں کے راہی بنے جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچی ہے۔ اگر وہ راہیں ہمیں میسر ہیں تو مبارک ہو، اگر وہ راہیں روٹ کی ہیں تو وہ بھائی مرنے سے پہلے ہم عمل کی راہوں پہ خود کو تھکا دیں، عمل کے جذبے ساتھ لے کے جائیں۔ اگر اعمال کا لشکر ہوگا تو نجات ہوگی، ورنہ پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہم سے تقاضا ہے کہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے وہ بات عمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔